Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں یہ 4 کام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ان 4 کاموں کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کے کرنے کی خصوصی طور پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ سامعین مکرم، اس ماہ مبارک میں عبادت کے کرنے کا ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جہاں دیگر عبادتیں ہم کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ یہ 4 کام بھی لازمی کریں، ان 4 کاموں کی بھی ہم کثرت کریں۔ اب وہ کون سے 4 کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کریں۔ اور پھر یہ افضل ذکر بھی ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھنا یہ افضل ذکر ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کے لیے دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین، یہ ہے فائدہ استغفار کا، اس لیے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو 2 کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، دوسرے نمبر پر ہے کہ استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب وہ 2 چیزیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے جنت کی طلب کرنا، یعنی اللہ پاک سے اپنی دعاؤں میں جنت کا سوال کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں، سحری کا وقت دعا کریں۔ جب بھی دعا مانگیں تو اس میں اللہ سے جنت کا سوال ضرور کریں کہ اے اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمانا۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ جنت کی طلب کرنی ہے کثرت سے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ کریم سے جہنم کی آگ سے پناہ کا سوال کرنا ہے، جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرنی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو سامعین مکرم، یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، دوسرے نمبر پر ہے استغفار کثرت سے پڑھیں، تیسرے نمبر پر ہے جنت کا سوال کریں کثرت سے، چوتھے نمبر پر ہے جہنم سے چھٹکارے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔